हुकूमत माशी मैदान में बड़े दावे कर रही है। अब हुकूमत ये ताज़ा तरीन दावा कर रही है कि 2029 तक मुल्क की तरक्की की शरह GDP 6% तक पहुँच जाएगी। सबसे पहले एहसन इकबाल ने इस मुतालिक क्या गुफ्तगू की है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। हुकूमती दावा क्या है GDP? हुकूमत का दावा अपनी जगह पर, लेकिन वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान में गुर्बत की नई और तशवीशनाक तस्वीर पेश की है, जिसके मुताबिक मुल्क की तकरीबन 45% आबादी खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। यह आदाद-ओ-शुमार 2018-19 के कौमी सर्वे की बुनियाद पर मुरतब किए गए, लेकिन इनमें नुमाया इजाफा दरअसल वर्ल्ड बैंक की जानिब से आलमी खते गुर्बत के मयार की जो ताज़ा कारी के बायस सामने आया है, ना कि पाकिस्तान में हालिया माशी बदहाली के सबब। ताहम ये भी हकीकत है कि इन तब्दीलियों से पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात की कमज़ोरी और पॉलिसियों की नाकामी भी वाज़ेह होती है, जो पायदार समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर गुर्बत के तयन होने वाले मयार को अपडेट किया गया है, ताकि बदलते हुए अखराजात ज़िंदगी और फिर दुनिया भर में खपत के रुझानात को मद्देनज़र रखा जा सके। नए मयार के मुताबिक कम आमदनी वाले ममालिक के लिए गुर्बत की हद को $2.15 से बढ़ाकर $3 फ़ी कर दिया गया है। इस तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तान में इंतहाई गुर्बत की शरह 4.9% से बढ़कर 16.5% हो गई है। इसी तरह अगर $4.2 फ़ी दिन का पैमाना अपनाया जाए, जो निचले दरमियानी आमदनी वाले ममालिक के लिए मुतय्यन है, तो फिर गुर्बत की शरह 39.8% से बढ़कर 44.7% हो जाती है। ये आदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान के लिए एक संगीन इंतबा है। ये तब्दीलियाँ भी इशारा करती हैं कि पाकिस्तान की आबादी की एक बड़ी अक्सरियत ऐसे माली हालात में ज़िंदगी गुजार रही है जो बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक गरीब तसव्वुर की जाती है। हत्ता कि अगर मकामी सतह पर वो गुर्बत की लकीर से ऊपर हों। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस गुर्बत में इजाफे का तकरीबन 82% हिस्सा नए खते गुर्बत की ज़्यादा मालियत की वजह से है, जबकि बाकी इजाफा 2017 से 2021 के दरमियान कीमतों में इजाफे के असरात की अक्कासी करता है। अब हुकूमत आज से ठीक 4 रोज़ बाद पेश करने जा रही है। हुकूमत के दावे अपनी जगह पर, लेकिन स्टैट्स अपनी जगह पर। खेलदास कोस्तानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा है, वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद है। इससे पेश करके मैं कोस्तानी साहब की तरफ बढ़ूँ। इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों में भी आपस में नोक झोंक जारी है। अब कोस्तानी साहब की मौजूदगी के अंदर नदीम अफजल चंद साहब ने क्या कहा था रिसेंट सबड़ियाल इलेक्शन के ऊपर, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खेलदास कोस्तानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस तरफ तो मैं आता हूँ, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपकी नज़र से गुजरी होगी। 45% से ज़ायद लोग खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और हुकूमत दावा कर रही है कि हुकूमत ने इकोनॉमिक डोमेन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये तो बहुत अलार्मिंग है, स्ट्रेंज एट द सेम टाइम। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। हमने ये कभी नहीं कहा है कि मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही है। जिस हालात में पाकिस्तान हमें मिला था और अप्रैल 22 में, उस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे खड़ा था, पाकिस्तान की मईशत डिफ़ॉल्ट पे थी, और उस वक्त ये चैलेंज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कबूल किया। और आपको याद होगा कि हमने इंतहाई मुश्किल फ़ैसले किए, आवाम ने वो मुश्किलात का बोझ उठाया, महंगाई का, पेट्रोल की कीमतों का, बिजली की कीमतों का। और आज हम ये कहने पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई है। पाकिस्तान के जो वो हालात थे वो अब वैसे नहीं रहे। मगर ये जो बात सवाल आपका है, ये बिल्कुल आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी, जो गरीब आदमी है उसका मसला ज़रूर है। और वो कौन हल करेगा? कोई मसीहा नहीं आएगा, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही करते हैं, या उनका नहीं। लेकिन कोस्तानी साहब, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास अवाम के मसाइल का हल क्या है? क्योंकि अवाम पर तो पेट्रोलियम लेवी की मद में जो उफ्ताद गिर रही है, पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, फिर बिजली की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, और फिर अब तो बजट आ रहा है जिसके अंदर भी कोई आम आदमी को कोई ख़ास शुनीद नहीं है, तो अवामी नुमाइंदों के पास क्या सोल्यूशन है सर अवामी मसाइल का? देखें, नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आए थे, तो उन्होंने अपनी साथ होने वाले सियासी इंतकाम या जो कुछ उनसे नाइंसाफ़ी उन्होंने एक तरफ रख के उन्होंने ये कहा था कि आए सब मिलकर पाकिस्तान से महंगाई, पाकिस्तान से गुर्बत और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करें। तो मैं यही कह रहा हूँ, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं। जो महंगी बिजली हुई है उसको सस्ती भी की है, और मज़ीद सस्ती करना है। महंगाई की जो 38% पे चली गई थी वो सिंगल डिजिट में आ गई है। जो सवाल आज भी रोज़गार का मसला है, आज भी 2 वक्त की रोटी आम आदमी का मसला है, उसको हम हल करेंगे। हम ये चैलेंज पहले भी हमने, हमारी लीडरशिप ने कबूल किया था, अब भी कर रहे हैं। और वो जो तबाही हुई थी
پچھلی حکومت کی، اس کو ہم اس ملبے کو جو سارا ملبہ تھا ہم نے اٹھایا ہے، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور ہم نے ٹھیک کیا ہے. یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ عالمی جریدے، سروے رپورٹس، سارے موڈیز آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو معیشت کی بات کر رہا ہوں سر. اور پھر احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ بائی دا ایئر 2029 ہمارا جی ڈی پی 6% ہوگا. سوال سادہ سا یہ ہے سر، جب ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس ہے، ایگریکلچر کہ کسان جو ہے وہ پسا ہوا ہے، اب انڈسٹری کا پہیہ نہیں چل رہا، لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائی 2029 اس کو ایکسٹراپولیٹ کریں تو 6% جی ڈی پی ہوگی. یہ تو افسانوی باتیں ہیں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے کافی چیزوں کو ٹھیک کیا ہے. آج جو آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ہم جو ریفارم کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہتری کے لیے یہ ریفارم ہیں. اور جو ٹیکس ریفارم کر رہے ہیں، ہم جو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عام آدمی کو جو ہے ریلیف دیا جائے، عام آدمی کی زندگی کو بہتر کیا جائے، یہ صوبائی اور مرکزی حکومت کا کام ہے جو ہم احسن طریقے سے کر رہے ہیں. اور اس کو ہم ظاہر ایک یہ جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ جس مسائل کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں وہ جلدی حل ہو جائے گی. کئی سالوں سے ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری نیت ہے. ہمارے جو چیلنجز تھے، ہماری معیشت تباہ تھی، وہ اس کو ہم نے ٹھیک کیا ہے. ہم نے جو سب سے زیادہ پاکستان کا جو پیسہ وہ انرجی سیکٹر میں ضائع ہوتا ہے، ہم اس کو ٹھیک کرنے کی، پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مطلب ہم یہ سارے مسائل ایک دوسرے مسئلے ایک سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا، مگر ہمیں یقین ہے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو کارکردگی ہے، ہم پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی جو کارکردگی ہے، اس سے عام انسان کی زندگی میں ہم بہتری لانے کے لیے 3-4 روز بعد فیڈرل بجٹ پیش کیا جائے گا. فیڈرل بجٹ جو آئی ایم ایف گائیڈڈ بجٹ ہوگا، اس میں عام آدمی کے لیے کیا بریدنگ سپیس پیدا کر پائیں گے آپ؟ دیکھیں، میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، پہلی بات یہ کہ آئی ایم ایف کی جو ریفارم ہے وہ ہمارے ملک کے اور ہمارے عوام کے لیے بہتری. ہم سسٹم کو اگر ٹھیک کرتے ہیں، ہم اگر نظام میں بہتری لا رہے ہیں، ریفارم کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارا مستقل مضبوط ہوگا، ہمارے آنے والے نسلوں کو فائدہ ہوگا. اگر ہمارے پاس 1 روپیہ ہے، ہم اس کو جو کسی کو سبسڈی دے کر، کسی کو اس طرح کے ادارے، یہ آئی ایم ایف اگر ہمیں روکتا ہے تو یہ ملک کے لیے فائدہ ہے. ہمارا روپیہ ہمارا محفوظ رہے گا. ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہم کیسے سبسڈی دیتے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں کیا ریلیف ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقے کو جو بوجھ ہمیشہ پڑتا ہے، اس موجودہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ اس کو کوئی ٹیکس کا زیادہ بوجھ نہ پڑے، کیونکہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ تنخواہ دار کا ٹیکس میں اضافہ کر کے آپ ان سے پیسے نکال دیتے ہیں. ہماری کوشش ہے جو باقی ٹیکسز میں ہم جو لوگ جو ٹیکس چوری کرتے ہیں یا ٹیکس صاحب حیثیت ہے جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں، ہم ان کو، تو عام آدمی کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گی. یہ عوام دوست بجٹ ہوگا، عوام کے ریلیف کا بجٹ ہوگا. چلے خیر، آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو 3-4 روز میں پتہ چل جائے گا کہ بجٹ میں کیا ہوگا. لیکن خیل داس کوہستانی صاحب، آپ کی جو اتحادی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بڑی فنگر پوائنٹنگ کر رہی ہے پی ایم ایل این کے اوپر. ندیم افضل چند صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ دھاندلی کس طریقے سے نون لیگ کرتی ہے، آپ اس پہ رسپونڈ کریں. دیکھیں، پنجاب میں جس حلقے میں الیکشن ہوا ہے، وہاں پہ 2024 میں پیپلز پارٹی کو 4000 ووٹ پڑے تھے. اس مرتبہ ان کو میرے خیال میں 6000 ووٹ پڑے ہیں. تو سینٹرل پنجاب میں خصوصاً پیپلز پارٹی نہ 3 میں نہ 13 میں، الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کا یہ رونا دھونا یا یہ اس طرح کی جگتیں مارنا، چند صاحب ہو یا ان کے جو دوسرے پنجاب کے جو جس پروگرام میں چند صاحب نے یہ کہا اس میں آپ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. جی، میں نے کہا تھا، میں نے اس میں بھی کہا تھا یہ 3 میں نہ 13 میں ہے، تو اس کو وہ بات اچھی نہیں لگی. دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا ایک الگ موقف ہے، جو پنجاب کی قیادت ہے ان کا الگ موقف ہے. اب وہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے نون لیگ پہ تنقید کر رہے ہیں. ندیم افضل چند صاحب ہو یا وہ دوسرے جو ان کے رہنما، اس طرح کی گفتگو کر کے عوام میں وہ سمجھتے کہ ہم مقبول ہوں گے. اس سے مقبولیت نہیں ہونی ہے. پیپلز پارٹی
میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی ہم جیسے سندھ میں پی ایم ایل این کا وہی حال ہے جو پنجاب میں پیپلز پارٹی کا سینٹرل پنجاب میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جماعتیں صوبوں تک محدود ہو گئی ہے. اختیارات جو ہیں وہ وسائل ہیں وہ چیف ایگزیکٹو کے پاس ہوتے ہیں, تو عام آدمی جو ہے اس پارٹی میں ظاہر نہیں جاتا. پیپلز پارٹی میں لوگ کیوں ووٹ دیں ادھر؟ ہمارا وہاں پہ حریف پنجاب میں پی ٹی آئی ضرور ہے, پیپلز پارٹی ہماری سیاسی حریف نہیں ہے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے. باقی ایک جماعت ہے سوسانی صاحب, یہ تو بڑا جسٹیفائڈ ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 3 میں نہ 13 میں آپ اگر پیپلز پارٹی کو ہٹا دیں تو پھر آپ کی حکومت بھی تو دھڑام کر کے نیچے گر جائے گی نا. میں یہی کہہ رہا ہوں, مرکزی قیادت کا میں نے پہلے ہی آپ کو کہا, بالکل سندھ میں ان کا مینڈیٹ ہے, ساؤتھ پنجاب میں ان کی سیٹیں ہیں, ہمارے وہ حمایتی ہیں, مگر جو گراؤنڈ ریئلٹی الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں, آپ ہی مجھے بتائیں سیالکوٹ میں ان کا کیا تھا جو وہ تنقید کر رہے ہیں. ہاں پی ٹی آئی اگر شور کر رہی ہے وہ بھی غلط کر رہی ہے. آپ دیکھیں رپورٹس پڑھ لیں, فیفن کی رپورٹ پڑھیں, اس میں تمام جو ان کے ایجنٹ ہیں وہ مطمئن ہیں, الیکشن کو اچھا قرار دیا گیا ہے. اب آپ شکست کو تسلیم نہ کرتے ہیں, صرف الزام لگاتے رہیں گے, داندلی کھیلتے رہیں گے, شور مچاتے رہیں گے, یہ آپ کی مرضی ہے. میں سمجھتا ہوں اس حلقے میں لوگوں نے نواز شریف کا جو ووٹر ہے وہ اس پہ پہلے بھی پاپولیرٹی نواز شریف صاحب کی رہی ہے, آج بھی ہے, اور پہلی یہ الیکشن نہیں جیتی ہمیشہ. اور وہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی سمپتی بھی تھی, اس کی ظاہر ہے اس کے انتقال سے اس کی سمپتی میں بھی, اور مریم نواز شریف صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس کی کارکردگی ہے. تو پاپولیرٹی مریم نواز کی بڑی ہے, نواز شریف صاحب کی پہلے موجود تھی, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کارکردگی جو ہے اس پہ لوگوں نے اعتماد کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے نون لیگ کے ووٹ میں اضافہ ہوا ہے, جو 2024 میں زیادہ ووٹ نون لیگ کو پڑا ہے. یہ حقیقت کو تسلیم کرنا, ہاں ٹی وی پہ آ کے جگتیں مارنا, بیان بازی کرنا, الزام لگانا, جھوٹ بولنا, وہ پی ٹی آئی کا بھی کام ہے. اگر چند صاحب بھی وہی راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ اس کی مرضی ہے, ہمیں کوئی اس پہ زیادہ پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اتنا ریسپانس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کھیلداس کوثاری صاحب آپ کے وقت کے لیے. ایک بریک لے کے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک بار پھر پاک بھارت کشید کے متعلق ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے, اس بات کریں گے اس بریک کے بعد.